گردش وقت نے ساری بساطیں الٹ دی تھیں۔ دمشق کا دربار آراستہ ہوا، مگر اس بار تخت پر سلطان نور الدین محمود زنگی جلوہ افروز تھے، اور امیر مجیر الدین تخت کے نیچے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حاضرین دربار بڑی بے چینی کے ساتھ اس بات کے منتظر تھے کہ سلطان عادل والی دمشق کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے امیر مجیر الدین کی طرف ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوئے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد کے سوا کسی کی تائید کام نہیں آتی۔ صد حیف تم نے ان لوگوں سے معاہدہ کیا جو اسلام دشمنی میں سر فہرست ہیں، اور جن کے بارے میں حق تعالیٰ کا کھلا ہوا حکم نازل ہو چکا کہ یہود و نصارہ اہل ایمان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ میں اپنی اس غلطی اور کوتاہی پر نادم ہوں، امیر مجیر الدین نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ اسے غلطی اور کوتاہی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ سلطان نور الدین زنگی کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ یہ اسلام کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت تھی۔ میں نے تمہیں بار بار موقع دیا کہ اس گناہ عظیم سے تائب ہو جاؤ، مگر تم نے میرے خط اور سفیر کے ساتھ وہ سلوک کیا جو برے سے برا کافر حکمران بھی روا نہیں رکھے گا۔ سلطان نور الدین کا بگڑا ہوا لہجہ دیکھ کر امیر بدحواس ہو گیا۔ سلطان مجھے میری زندگی کی ضمانت دے چکے ہیں۔ والی دمشق کی آواز خوف سے لرز رہی تھی، اور اس کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے وعدے سے منحرف ہو جائیں گے، اور اس انحراف کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، یا پھر اس کی پوری زندگی پس دیوار زندہ گزرے گی۔ میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، اور بفضل تعالیٰ آخری سانس تک قائم رہوں گا، سلطان نور الدین زنگی نے باوقار لہجے میں کہا، مگر ابھی انصاف باقی ہے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیر مجیر الدین کے چہرے پہ وحشت برسنے لگی۔ میں تمہارے تمام تر گستاخانہ کلمات معاف کرتا ہوں جو تم نے میرے بارے میں ادا کیے۔ سلطان نور الدین محمود کے لہجے سے ضبط و تحمل کا اظہار ہو رہا تھا، مگر تم نے میرے سفیر کے ساتھ جو غیر اسلامی اور بے رحمانہ سلوک کیا اس کا حساب بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی نے قاصد حمید الدین کی طرف اشارہ کیا جو عمرہ کی اگلی قطار میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی قاصد حمید الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حاضرین دربار تصویر حیرت بنے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ سلطان عادل کیا فیصلہ صادر کریں گے اور یہ حساب کس طرح برابر ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے قاصد حمید الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اللہ کا قانون انصاف یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان۔ جتنی اذیت تمہیں پہنچائی گئی ہے اتنی ہی اذیت تم بھی پہنچا سکتے ہو، یہ عدل ہے، اور اگر معاف کر دو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسے احسان کہتے ہیں، اور احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں۔ ابھی سلطان عادل کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اہل دربار نے امیر مجیر الدین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی۔ سلطان کے فیصلے کا کھلا مفہوم یہی تھا کہ قاصد حمید الدین امیر مجیر الدین سے اپنا بدلہ لے، اور والی دمشق کے چہرے پہ اتنا گہرا زخم لگائے جتنا کہ خود اس کے چہرے پہ موجود تھا۔ قاصد حمید الدین نے ایک نظر امیر کی طرف دیکھا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا، سلطان عادل، جب آپ نے امیر مجیر الدین کی جاں بخشی کا وعدہ کر لیا تو پھر میں بھی اپنے اوپر کی جانے والی زیادتی کو معاف کرتا ہوں۔ والی دمشق کے لیے یہ سزا کیا کم ہے کہ وہ اسیری کی حالت میں سر دربار کھڑے ہیں اور بار بار آپ سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ حمید الدین کے اس جواب سے سلطان نور الدین زنگی بہت خوش ہوئے۔ پھر 3 افراد کو اپنے ہاتھ سے خلعتیں پہنائیں۔ ان میں اسد الدین شہرے کو، یوسف صلاح الدین اور قاصد حمید الدین شامل تھے۔ اس کے بعد امیر مجیر الدین کو حمص کی جاگیر دے کر ہمیشہ کے لیے دمشق سے رخصت کر دیا۔ سلطان نور الدین یوسف صلاح الدین کی بہادری اور ذہانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے دمشق کا کوتوال مقرر کر کے حلب چلے گئے۔ دمشق پر سلطان نور الدین زنگی کا قبضہ اس دور کا اہم ترین واقعہ تھا۔ اس فتح کے بعد زنگی خاندان کی سلطنت موصل سے حران تک وسیع ہو گئی اور یروشلم تک آگے بڑھنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس عظیم الشان کامیابی پر خلیفہ بغداد کو اتنی مسرت ہوئی کہ اس نے سلطان کو الملک العادل کا خطاب دیا اور والی شام کی خدمت میں پرجوش مبارکباد کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ امیر مجیر الدین کی شکست کی خبر سن کر شاہ یروشلم بہت اداس ہو گیا۔ ایک دن اپنے رازدار مشیروں کو خلوت میں طلب کر کے کہنے لگا، یسوع مسیح ہم پر رحم کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا زمانہ صلیبیوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ قاضی ابن ارسطو بھی اپنے شاگرد کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔
پھر جب یہ خبر شاریہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ جوش جذبات میں وارفتہ ہو کے کہنے لگی، یوسف، یہ تو بہت چھوٹی کامیابی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ میری گناہ گار آنکھیں کیسے کیسے مناظر دیکھ رہی ہیں۔ ہر طرف تم ہی تم ہو اور ساری بلندیاں تمہارے قدموں میں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے کہتے یکایک شاریہ اداس ہو گئی، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، مگر میں تمہیں کیسے دیکھوں؟ تم تو مجھ سے بہت دور چلے گئے۔ اذیت اور کرب کی شدت سے شازیہ کا زرد چہرہ اور پیلا پڑ گیا۔ اس وقت ابو سالم حمام دمشق کا دیوان تھا۔ یوسف صلاح الدین نے کوتوال ہوتے ہی خاموشی سے شہر کی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ چند معتبر لوگوں کو اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ تمام افراد بہت معمولی لباس میں کوچہ بکوچہ گھومتے رہتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہیں اور مقامی باشندوں کی حرکات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دراصل یہ تمام افراد یوسف کے جاسوس تھے، جنہیں اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ عام لوگوں سے ملاقات کریں اور نئی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ اس سے مطمئن ہیں یا ناخوش۔ خود یوسف صلاح الدین بھی معمولی کپڑوں میں حلیہ بدل کر دمشق کی گلیوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا اور رات کو گھوڑے پہ سوار ہو کر غریبوں کے محلے کی گشت کیا کرتا تھا اور ہنگامی وقت میں نادار اور مجبور انسانوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ ایک رات یوسف حسب معمول گشت پر تھا کہ ایک گھر کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے نظر آئے۔ انہی کے درمیان سے کچھ دلسوز چیخیں ابھر رہی تھیں، جیسے کوئی انتہائی دردناک لہجے میں ماتم یا فریاد کر رہا ہو۔ فاصلہ ذرا زیادہ ہونے کے باعث چیخوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رونے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ یوسف نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور چند لمحوں میں اس مکان کے قریب پہنچ گیا جہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ یوسف نے سنا ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت بین کرنے کے انداز میں چیخ رہے تھے، سلطان، ہم نے تیرے آنے کی کتنی دعائیں مانگی تھیں، مگر تیرے آنے سے بھی کیا ہوا؟ ظالموں کا وہی ظلم ہے اور غریبوں کی وہی مجبوری، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہم محتاجوں پر کیا گزری۔ یوسف ان بوڑھوں کی فریاد سن کر لرز اٹھا اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے اتر کر ان لوگوں کے قریب آ گیا۔ ایک مسلح جوان کو اپنے نزدیک پا کر وہ لوگ گھبرا گئے اور بوڑھوں نے رونا بند کر دیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم پر کیا گزری؟ یوسف نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ بوڑھی عورت اور مرد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایک اجنبی کی آمد سے سہم کر رہ گئے تھے۔ یوسف نے سمجھانے کے انداز میں دوبارہ کہا، اگر تم لوگ اس کی نشاندہی نہیں کرو گے تو اسے کیسے تلاش کیا جائے گا؟ بوڑھے اس بار بھی خاموش رہے، مگر ان کے بجائے ایک نوجوان نے یوسف سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں دمشق کا نیا کوتوال ہوں، مجھے سلطان عادل نے تمہارے حقوق کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تم لوگ بلا خوف و خطر اپنا دکھ بیان کرو۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری فریاد سلطان عادل تک پہنچائی جائے گی۔ جب بوڑھی عورت اور مرد نے ایک حکومتی کارندے کو اس قدر مہربان و شفیق پایا تو دونوں رو رو کر اپنا غم بیان کرنے لگے۔ دمشق میں ایک بہت دولت مند اور باز شخص امیر فوزی تھا۔ اس نے دو بوڑھی عورتیں اس لیے ملازم رکھی تھیں کہ وہ بھیک مانگنے کے بہانے محلہ در محلہ گھوم کر مختلف گھروں میں جائیں اور خوبصورت لڑکیاں تلاش کریں۔ پھر جیسے ہی وہ بوڑھی جاسوس عورتیں اطلاع دیتیں کہ فلاں گھر میں ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے، امیر فوزی اپنے مسلح بدماشوں کو بھیج کر لڑکی کو اٹھوا لیتا، پھر اپنی حوث کی تکمیل کے بعد اس مظلوم لڑکی کو اس کے گھر بھجوا دیتا۔ امیر مجیر الدین بذات خود ایک انتہائی بدکار انسان تھا، اس لیے پورے دمشق میں حرص و ہوس کا بازار گرم تھا۔ عدالتیں تھیں مگر صرف غریب مجرموں کے لیے، عمرہ قانون سے بالاتر تھے اور ان کے گناہوں کا احتساب کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اگرچہ امیر مجیر الدین کی بساط اقتدار الٹ چکی تھی، مگر امیر فوزی اسی نشے میں تھا۔ اس خمار کی وجہ دمشق کا دیوان ابو سالم حمام تھا، جس سے امیر فوزی کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ اغوا کی جانے والی لڑکی کے ماں باپ نے رو رو کر بتایا کہ امیر فوزی کے دو مسلح بدماش ابھی ابھی ان کی بیٹی کو گھوڑا گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ یوسف نے وہاں موجود لوگوں سے اس سمت کے بارے میں پوچھا جدھر گھوڑا گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں گھوڑا گاڑی کو جا لیا۔ ایک مسلح سوار محافظ کے طور پہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یوسف نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اپنی شمشیر بے نیام کی اور امیر فوزی کے بدماش پر عقب سے وار کیا۔ یوسف کا وار اس قدر بھرپور تھا کہ بدماش کا دایاں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ زخمی کی ایک تیز چیخ فضا میں گونجی اور وہ الٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ گاڑی بان جو مسلح تھا بدحواس ہو گیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ ایک مسلح آدمی جو لڑکی کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود تھا تلوار لے کر نیچے کودا، مگر یوسف کے گھوڑے کی ٹانپوں نے اسے رون ڈالا۔
کوچوان خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے یوسف کے پیروں پر سر رکھ دیا اور زارو قطار رونے لگا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو امیر فوجی کا غلام ہوں، آقا کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ یوسف نے کوچوان کو معاف کر دیا اور پھر اس کی مدد سے دونوں زخمی بدمعاش جو بے ہوش ہو گئے تھے گاڑی میں ڈالا اور لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس آفت ناگہانی نے لڑکی پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی زخمی بدمعاشوں کی طرف دیکھتی اور کبھی اس نوجوان کی جانب جو کسی محافظ فرشتے کی طرح آسمان سے زمین پر آ گیا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچایا تو غمزدہ ماں باپ رو رو کر کہنے لگے، اب ہمیں یقین آ گیا کہ ہماری فریادیں سلطان تک پہنچ سکتی ہیں۔ پھر دوسرے دن یوسف صلاح الدین نے زخمی بدمعاشوں کا بیان لینے کے بعد امیر فوزی کے نام پر حکم جاری کر دیا کہ وہ فوری طور پر کوتوالی میں حاضر ہو جائے۔ امیر فوزی نے گھبرا کر دیوان ابو سالم ہمام سے رابطہ کیا۔ دیوان نے مسکراتے ہوئے اپنے اوباش دوست سے کہا، تمہیں کوتوالی میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف نوجوان ہے اور اسے نیا عہدہ ملا ہے، اس لیے سلطان کو اپنی کارکردگی دکھانے کی خاطر احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے، مگر اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہرحال میرا ماتحت ہے۔ میں یوسف کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے گریبان پہ ہاتھ ڈالے۔ امیر فوزی مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک بددیانت افسر ایک بدکار امیر کو پناہ دے چکا تھا۔ جب امیر فوزی یوسف کے مطابق کوتوال میں حاضر نہیں ہوا تو اس نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ امیر فوزی کو گرفتار کر کے کوتوالی میں حاضر کریں۔ سپاہی یوسف کے حکم کی تعمیل میں کوتوالی سے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ دیوان ابو سالم کمرے میں داخل ہوا اور سخت لہجے میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر تم نے کس جرم کی بنیاد پر دمشق کے ایک معزز ترین شہری کی گرفتاری کا حکم جاری کیا؟ یوسف نے واقعے کی پوری تفصیل بیان کی تو دیوان ابو سالم نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ دونوں گواہ جھوٹے ہیں، میں امیر فوزی کو خوب جانتا ہوں، وہ ایسی شرمناک حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر جب یوسف نے امیر فوزی کے دونوں زخمی کارندوں اور کوچوان کو دیوان ابو سالم کے سامنے پیش کیا تو وہ تینوں اپنے بیانات سے مکر گئے اور انتہائی بے باکی کے ساتھ کہنے لگے، ہم کسی امیر فوزی کو نہیں جانتے، ہم تینوں دوست ہیں۔ 4 دن پہلے رات کے وقت ہم اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے ہم پر حملہ کیا۔ ہم دونوں بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ایک دوست حملہ آور کی تلوار سے محفوظ رہا۔ یوسف بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ اس جھوٹی داستان کو سن رہا تھا۔ پھر کوچوان نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، حملہ آور فرار ہو گیا اور پھر یکا یک ایک کوتوال صاحب آ پہنچے اور ہمیں سیدھے کوتوالی لے گئے، ہماری مرہم پٹی کی، پھر ہم سے کہا کہ امیر فوزی کے خلاف گواہی دیں۔ مجبوراً ہمیں ایسا کرنا پڑا ورنہ خود ہماری جانیں خطرے میں تھیں۔ یوسف ابو سالم ہمام کی چال کو سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے اثرات کو استعمال کر کے تینوں مجرموں کو بیانات بدلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ نتیجتاً یوسف نے مجرموں سے کوئی جرح نہیں کی بلکہ براہ راست دمشق کے دیوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس واقعے کا نہ صرف عینی شاہد ہوں بلکہ وہ حملہ آور بھی ہوں جس کی تلوار سے یہ دونوں بدکار زخمی ہوئے تھے۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آواز بلند اور سخت ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کوچوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کذاب میری شمشیر سے اس لیے محفوظ رہا کہ اس نے میرے پیروں پہ سر رکھ کر جان کی امان طلب کی تھی۔ یہ تینوں اپنی زبانیں بدلنے پر کیوں مجبور ہوئے مجھے یہ راز جاننے کی ضرورت نہیں۔ امیر فوزی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے میری تنہا گواہی کافی ہے۔ ایک نوجوان افسر کی یہ جرأت مندانہ گفتگو سن کر دیوان ابو سالم برہم ہو گیا۔ میں تمہاری شہادت کو کس طرح معتبر مان لوں؟ اور پھر جبکہ امیر فوزی سے وہ جرم سرزد ہی نہیں ہوا تو اس کی گرفتاری کا حکم بھی شرعاً ناجائز ہے۔ اگرچہ یوسف بے پناہ قوت برداشت کا نوجوان تھا لیکن دیوان ابو سالم کی غیر منصفانہ اور جانبدارانہ گفتگو سن کر مشتعل ہو گیا اور انتہائی تند و تیز لہجے میں دیوان ابو سالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی عمر اور مرتبے کا احترام کرتا ہوں مگر مجھے شرعی اور غیر شرعی کا فرق سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ میں صرف ایک شہسوار ہی نہیں، قاضی ابن ارسطو کا شاگرد بھی ہوں۔ مجھے آزادی کے ساتھ میرا کام کرنے دیں۔ میں نے مکمل تحقیقات کے بعد امیر فوزی پر فرد جرم عائد کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اس سیاہکار انسان کو عدالت میں لا کر چھوڑوں گا۔ اگر تم اتنی قدرت رکھتے ہو تو کسی سپاہی کو بھیج کر دیکھو۔ دیوان سالم ہمام بھی غضبناک ہو گیا۔ یوسف صلاح الدین نے چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ لیا۔ اگر میں اتنا ہی بے دست و پا ہوں کہ مجرم کو مجرم نہیں کہہ سکتا تو پھر مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یوسف کے لہجے سے انتہائی تلخی جھلک رہی تھی۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم استعفیٰ دے دو۔
دیوان ابو سالم کے لہجے سے آمریت اور رعونت جھلک رہی تھی۔ اگر تم جیسا کم نظر اور بے خبر انسان کچھ دن اور اس عہدے پر برقرار رہ گیا تو دمشق کا سارا نظم و نسق درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یوسف نے دیوان ابو سالم سے مزید بحث نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ استعفیٰ دے کر واپس حلب چلا گیا۔ دیوان ابو سالم نے یوسف کے استعفیٰ کو اپنی فتح سے تعبیر کیا اور پھر اس نے امیر فوزی کے ساتھ مل کر اپنی فتح کا جشن منایا۔ اس جشن میں وہ امراء بھی شریک تھے جو در پردہ والی دمشق امیر مجیر الدین کے حامی تھے۔ یہ جشن کئی دن تک جاری رہا۔ شرکاء نے خفیہ تہخانوں میں چھپ کر خوب شراب پی اور ان عیسائی عورتوں کا رقص دیکھا جنہیں شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے ایک مخصوص سازش کے تحت دمشق بھیجا تھا تاکہ وہ خوبصورت عورتیں مسلمان امراء کو ہلاکت اور بربادی کے راستے پر ڈال دیں۔ اگرچہ امیر مجیر الدین اقتدار سے محروم ہو کر حمص چلا گیا تھا مگر اس کے عیش پرست امراء اور دیگر ہم نوا ابھی دمشق میں ہی مقیم تھے اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کسی جنگ میں مارا جائے یا کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر جائے۔ اس جشن شراب و شباب میں یہ عہد و پیمان بھی کیے گئے کہ سلطان نور الدین زنگی کے نامزد کردہ ہر افسر کو اسی طرح ناکام بنا دیا جائے تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکیں۔ ابھی امرائے دمشق کے یہ سیاسی مشورے جاری تھے کہ نقیبوں نے انہیں اس طرح چونکا دیا جیسے گہری نیند میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا جائے۔ گلی کوچوں میں نقاروں کے ذریعے اعلان کیا جا رہا تھا کہ سلطان عادل نور الدین زنگی دمشق کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر جب دربار آراستہ ہوا تو دیوان ابو سالم اور دیگر امراء یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ سلطان نور الدین زنگی کے برابر یوسف صلاح الدین بھی تخت پر موجود تھا۔ عیار ابو سالم نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی مگر اسے اپنی چرب زبانی پر یقین تھا کہ وہ سلطان عادل کو لفظوں کے پیچ و خم میں الجھا کر اپنے آپ کو صفائی کے ساتھ بچا لے گا۔ پر اس وقت دیوان ابو سالم حمام کی ساری تدبیریں الٹ گئیں جب سلطان کے سپاہی بڑی رحمی کے ساتھ امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے دربار میں لائے۔ امیر فوزی نے قسمیں کھا کر سلطان کو یقین دلایا کہ وہ اس جرم میں ملوث نہیں ہے۔ سلطان عادل خاموشی سے امیر فوزی کی زبانی اس کی بے گناہی کی دلیلیں سنتے رہے۔ پھر ان ستم رسیدہ ماؤں اور باپوں کو سر دربار پیش کیا گیا جن کی لڑکیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد سلطان عادل نے امیر فوزی کی سنگساری کا فیصلہ سنا دیا اور اس کے ساتھ ہی اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دمشق کے ایک ایک گلی کوچے میں اسلام کا یہ حکم پہنچا دو کہ ہر گناہ گار کی یہی سزا ہے۔ پھر سلطان عادل کے حکم پر دمشق کے ایک طویل و عریض میدان میں ہزاروں مقامی باشندے جمع ہوئے۔ سلطانی سپاہی امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے میدان میں لائے۔ وہ ہوسکار امیر بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور گدا گروں کی مانند سلطان عادل سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر وہ مظلوم باپ ہاتھوں میں پتھر لیے آگے بڑھے جن کی مظلوم بیٹیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہوئی تھیں۔ پتھر برسنا شروع ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں امیر فوزی اپنے خون میں نہا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن پھر دربار آراستہ ہوا۔ سلطان عادل نے امیر مجیر الدین کے امراء کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا، میں نے تمہیں اس امید پر چند روز کی مہلت دی تھی کہ شاید تم تائب ہو کر سیدھے راستے کی طرف لوٹ آؤ، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا، اس لیے اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ دمشق سے نکل جاؤ اور اس زمین کو پاک کر دو۔ پورے دربار پر قبرستان جیسا سناٹا طاری تھا۔ ہر شخص کے چہرے پہ خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلے لمحے اس کا کیا حشر ہوگا۔ سلطان عادل کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور پورا دربار ان کی پرجلال آواز سے گونج اٹھا، تمام عیسائی عورتوں کو لے جا کر یروشلم کی سرحدوں پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کا دوسرا حکم تھا۔ پھر تیسرا حکم جاری ہوا۔ سلطان عادل نے دیوان ابو سالم حمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیری صورت مسلمانوں جیسی ہے مگر دل منافقوں کے ہم رنگ۔ تو نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور انصاف کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ اب تیری یہی سزا ہے کہ تو دمشق کے باشندوں کے سامنے بے نقاب ہو جا تاکہ اہل ایمان تیرے حقیقی خد و خال دیکھ لیں۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے دیوان ابو سالم حمام کی داڑھی منڈوا دی اور گھوڑے پر سوار ہو کر پورے دمشق میں گھمایا۔ سلطانی نقیب کوچہ بکوچہ بلند آواز میں اعلان کرتے جاتے تھے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے بندگان خدا کے حقوق کا خون کیا اور ان پر عدالت کے دروازے بند کر دیے۔
امیر فوزی اور دیوان ابو سالم حمام کو سزائیں دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور نہایت پرجلال لہجے میں حاضرین دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اہل دمشق، اہل شام اور جہاں تک میری سلطنت کی حدود ہیں وہاں کے بسنے والے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لیں کہ یوسف میرا معتمد خاص ہے۔ جس نے اس کا دل دکھایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اگر وہ تمہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرو، اور اگر وہ بہکتا ہے تو اسے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو، اور اگر وہ نہیں سنبھلتا تو میرے دربار میں آ کر شکایت کرو، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ اور جو تمہارے راستے کی دیوار بنے گا اس کا حشر دیوان ابو سالم سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ اب وہ بولیں گے جن کو ماضی کے نظام جبر نے گونگا بنا دیا تھا۔ سلطان عادل کی تقریر نے اہل دربار پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ پھر درباری شاعر ہرقلہ کھڑا ہوا اور اس نے یوسف کی شان میں یہ اشعار پڑھے: اے شام کے چوروں، اپنی حرکات سے باز آؤ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پیغمبر کے ہم نام یوسف سے اپنی جانوں کو بچاؤ۔ وہ یوسف علیہ السلام عورتوں کے ہاتھ کاٹنے والے تھے اور یہ یوسف مردوں کے ہاتھ کاٹنے والا ہے۔ سلطان عادل کے درباری شاعر ہرقلہ نے اپنے اشعار میں قرآن کریم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جس میں زلیخا کی ساتھی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھ کر لیمو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ دمشق کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی واپس حلب چلے گئے۔ پھر اسی زمانے میں سلطان عادل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی بظاہر ایک مجاہد اور جنگجو حکمران تھے، مگر در پردہ وہ ایک نہایت عابد و زاہد انسان تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح وہ پانچوں وقت نماز باجماعت ادا کرتے تھے، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتے تھے، لیکن سلطان عادل کا ایک پوشیدہ عمل یہ بھی تھا کہ وہ ہر رات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے پرسوز لہجے میں درود و سلام بھیجتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پھر وہ اسی حالت میں سو جاتے۔ ہر اہل ایمان کی طرح سلطان نور الدین زنگی کی بھی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی دن خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں۔ سلطان عادل کا یہ عمل برسوں سے جاری تھا، مگر ابھی تک ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر 557 ہجری کی ایک رات جب وہ سوئے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی تشنہ آرزو سیراب ہو گئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے: نور الدین، یہ دونوں آدمی مجھے ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے شر کا خاتمہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی کو دو اور نورانی چہرے نظر آئے۔ ان دونوں کی بڑی بڑی داڑھیاں تھیں اور رنگ بہت زیادہ گورا تھا۔ پھر وہ دونوں نورانی چہرے بھی غائب ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ بہت ہی عجیب خواب تھا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان عادل کو اپنی زیارت سے بھی شرف یاب کیا تھا اور شکایتاً یہ بھی فرمایا کہ دو آدمی آپ کو ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی اس خواب کی تعبیر سمجھنے سے قاصر رہے۔ پھر ان پر وحشت سی طاری ہو گئی اور وہ رو رو کر رات بھر توبہ استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر سلطان نور الدین نے نماز ادا کی۔ کچھ دیر بعد حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کے بعد دربار آراستہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان عادل دمشق میں مقیم تھے۔ امرائے دربار نے بڑی حیرت سے سلطان عادل کی طرف دیکھا۔ وہ خلاف توقع بجھے بجھے نظر آ رہے تھے۔ حاضرین دربار نے سلطان کی اس کیفیت کو طبیعت کی ناسازی پر محمول کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سلطان عادل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کیا گیا۔ والی شام کچھ دیر تک دونوں فریقین کے بیانات سنتے رہے، لیکن امراء نے محسوس کیا کہ سلطان عادل ذہنی طور پر دربار میں موجود نہیں ہیں اور وہ مقدمے کی سماعت کے دوران کہیں کھو سے جاتے ہیں۔ پھر یکا یک سلطان عادل خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور امرائے دربار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے: اس وقت میرا ذہن حاضر نہیں ہے، یہ مقدمہ پھر کسی دن پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر سلطان عادل دربار سے نکل گئے۔ سلطان کے مصاحب خاص اسد الدین شہر کو اور معتمد خاص یوسف صلاح الدین تیزی سے آگے بڑھے اور والی شام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی دربار سے نکل کر دمشق کے محل میں چلے گئے۔ سپہ سالار اسد الدین نے بصد احترام عرض کیا:
سلطان عادل کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، سلطان عادل نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے کی افسردگی میں اضافہ ہو گیا۔ اگر اجازت ہو تو طبیب خاص کو طلب کیا جائے، اسد الدین نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس معاملے میں طبیب کچھ نہیں کر سکتا، سلطان نور الدین نے پرسوز لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر دمشق کے تمام غریبوں میں کپڑے، اناج اور زر نقد تقسیم کر دو۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی غریب ان صدقات سے محروم نہ رہے۔ پھر جب اسد الدین اور یوسف خلوت سلطانی سے جانے لگے تو نور الدین نے ان دونوں کو روک کر مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا، جب تم ضرورت مندوں میں صدقات تقسیم کرنے لگو تو ان سے یہ درخواست بھی کرنا کہ وہ اپنے سلطان کے لیے دعا کریں۔ اسد الدین اور یوسف نے سلطان کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا اور خلوت گاہ سے نکل کر چلے گئے۔ پھر جب وہ دونوں دمشق کے غریبوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ایک ہی خیال ان کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا کہ سلطان کی گزشتہ بیماری دوبارہ ابھر آئی ہے، جسے سلطان عادل اپنی بے پناہ ہمت کے سبب امرائے سلطان سے چھپا رہے تھے۔ 4 سال پہلے 553 میں رمضان المبارک کے دوران سلطان نور الدین زنگی شدید بیمار ہو گئے تھے اور انہیں اپنے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ نتیجتاً سلطان عادل نے سب سے چھوٹے بھائی امیر امیران نصرت الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا اور حلب کے قلعے میں فروکش ہو گئے۔ دمشق سے اسد الدین کو طلب کیا اور اسے نصرت الدین کا نائب مقرر کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو وصیت کی، مسلمان کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ اقتدار مبارک ہے جو احکام الہی کے نفاذ کے لیے ہو، اور وہ تاج و تخت لعنت و ہلاکت ہیں جو نفس کی تسکین کے لیے ہوں۔ میں والد محترم کی امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہیں اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک امین کی حیثیت سے پیش ہو۔ امیر امیران نصرت الدین بڑے بھائی کی وصیت سن کر رونے لگے۔ پھر سلطان عادل نے نصرت الدین کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، تم اسد الدین کو اپنا دایاں اور یوسف کو اپنا بایاں بازو سمجھنا۔ یہ دونوں میرے معتمدان خاص ہیں، میں انہیں بارہا آزما چکا ہوں، ان کی ذہانت اور جنگی صلاحیتوں پہ اعتبار کرنا، اللہ تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین زنگی بے ہوش ہو گئے۔ امیر امیران نصرت الدین کچھ دن تک بڑے بھائی کی نصیحت پر کاربند رہا، پھر اس کے نفس نے سرکشی اختیار کی اور وہ پوری سلطنت شام پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کے منصوبے بنانے لگا۔ سلطان نور الدین زنگی کا چھوٹا بھائی نصرت الدین ایک دنیا دار نوجوان تھا۔ چند سازشی عمرا نے خود مختار حکمرانی اور عیش کوشی کے ایسے خواب دکھائے کہ نصرت الدین ان کے فریب میں آ گیا۔ ان عمرا میں امین الدین ابو القاسم سعد الدین عثمان حاکم قلعہ عزیز الدین اور حاجب محمد بن جعفری پیش تھے۔ یہ سب کے سب بذات خود عیش و عشرت کے دلدادہ تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں اپنی حوث رانیوں کی تکمیل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سلطان عادل کی بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نصرت الدین کو اپنا اعلی کار بنا لیا اور در پردہ نصرت الدین کے مکمل اقتدار کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان لوگوں کا ایک جاسوس گورنر حلب کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ پھر جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے ایک خط برآمد ہوا جس میں سازشی عمرا نے امیر امیران نصرت الدین کو دمشق پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ گورنر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ خط سلطان کی خدمت میں بھیج دیا۔ سلطان عادل نے فوراً ہی تمام سازشی عمرا کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ امیر سعد الدین تو روپوش ہو گیا، مگر امین الدین، عزیز الدین اور محمد بن جعفری کو زنجیریں پہنا کر سلطان عادل کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ تینوں عمرا اپنے جرم کا اعتراف کر کے معافی کے خواستگار ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تینوں کو معاف کر دیا۔ اسی دوران میں خبر ملی کہ نصرت الدین ایک لشکر جرار لے کر دریائے فرات عبور کر کے دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ اسد الدین شیر کوہ نے زبردست ہوشیاری اور برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور اپنی فوج لے کر دمشق کی حدود سے نکلا۔ یوسف بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جب نصرت الدین نے اسد الدین شیر کوہ کی آمد کی خبر سنی تو وہ جنگ کیے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ پھر جب اسد الدین شیر کوہ اور یوسف نصرت الدین کے قضیے سے فارغ ہو کر حلب واپس آئے تو سلطان نور الدین نے ان دونوں کو بیش بہا خلعتوں اور انعامات سے نوازا۔ اس دوران سلطان عادل بھی صحتیاب ہو گئے تھے۔
تمام علاقوں کے باشندوں نے سلطان عادل کی صحتیابی کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا۔ ابھی مشکل سے 5-6 ماہ ہی گزرے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی پر دوبارہ بیماری کا شدید حملہ ہو گیا، یہاں تک کہ سلطان عادل چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ شدید نقاہت کے باعث بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے اور ہلکی سے ہلکی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تمام طبیبان خاص نے بڑی رازداری کے ساتھ معتمد امیروں کو بتایا کہ سلطان عادل چند دنوں کے مہمان ہیں۔ خود سلطان نور الدین زنگی کو بھی اپنی شدید بیماری کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے خاص امراء کا اجلاس طلب کر لیا۔ اپنے دوسرے چھوٹے بھائی قطب الدین مودود کو بھی بلا لیا، جو اس وقت موصل کا حاکم تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ضعف و ناتوانی سے سلطان نور الدین زنگی کی آواز کانپ رہی تھی، مگر چہرے پہ مرد مومن کا وہی جلال تھا جس سے کفار کے دل لرزتے تھے۔ اب ایسے آثار ہیں کہ میں شاید ہی اس بیماری سے جاں بر ہو سکوں، اس لیے میری آخری وصیت بغور سن لو۔ میں نے گزشتہ بیماری کے دوران اس امانت کا بار نصرت الدین کے کاندھوں پر رکھا تھا، مگر وہ نہایت کمزور اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ میرے بعد قطب الدین مودود کے ہاتھ پر بیعت لینا۔ میری نظر میں اس کے اخلاق و عادات پسندیدہ ہیں اور اس کے دل میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا جذبہ بھی موجود ہے۔ کمرے میں موجود تمام امراء نے سلطان عادل کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حلف اٹھایا۔ پھر کچھ دن بعد معجزاتی طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی شفا یاب ہو گئے۔